نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کل کے ملکی حالات جس طرح بالخصوص سیاستدانوں کے بیچ جو مہاجرائی چل رہی ہے، اس گرما گرمی میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ پاکستان میں کون سی سیاست وقتی طور پہ کامیاب ہے اور کون سی سیاست دیر پا ہے، بظاہر نوجوانوں کو اس حوالے سے سمجھنے میں ان حالات کو دیکھ کے آسانی ہوتی ہے۔ اگر آپ عمران خان کے سیاسی تاریخ کا جائزہ لیں تو 2013 تک تو اس کی بمشکل ایک سیٹ تھی، اور اس کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پر اقتدار میں آئے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں اسے حکومت دی گئی، اور 2018 میں جس طرح اسے وفاق اور صوبے میں حکومت دی گئی، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر میدان میں پہنچے۔ نہ اس کے پاس ویژن تھا، نہ اس کے پاس ٹیم تھی، نہ اس کے پاس ملک کو دینے کے لیے کچھ تھا۔ خوشنما باتیں، محض نعرے، اور اپنی شخصیت یا اپنی خطابت یا اپنے سٹائل کے اوپر لوگوں کو اپنا مداح بنائے رکھا تھا۔ یقیناً ان چیزوں سے تو لوگ متاثر ہوتے ہیں، کسی کی شخصیت سے، کسی کی باتوں سے، یا کسی کے جسمانی ساخت سے۔ اس کی دل فریب شخصیت بھی کسی حد تک لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو عمران خان کا تعلق اس سطح کے یا اس لیول کے لیڈروں میں ہے کہ اگرچہ جس کی کارکردگی زیرو ہے، جس کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ ملک کے لیے کوئی لائے حمل ہے، نہ کوئی مستقبل کا پلان ہے، نوجوان خصوصاً ہمارے عصری اداروں کے لوگ اس سے متاثر ہوئے اور یہی امید لگائے بیٹھے کہ شاید اس کی اقتداء میں ہم ملک میں انقلاب لائے۔ جو سب سے زیادہ یہی نعرہ لگاتا تھا کہ میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا، میں انصاف قائم کروں گا، میں مساوات لے کے آؤں گا، غریب کی بات کرتا تھا، لیکن عملاً جب وہ اقتدار میں آیا تو خود کرپشن کرنے لگا۔ اس کی اہلیہ یا اس کی اہلیہ کی دوست فرح گوگی اور اس کی دوسری وفاقی وزراء جو وہ نعرے لگاتے تھے، سب سے پہلے اپنے نعروں کی انہوں نے مخالفت کی، اور نوبت یہاں تک پہنچا کہ وہ اپنے نوجوانوں کو، اپنے فالوور کو ملک دشمن بنایا، ریاست کا دشمن بنایا۔ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ عمران خان نے خود کو ریڈ لائن قرار دیا جب اس کی توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتاری ہوتی ہے۔ آج سارے میڈیا پہ ثبوت موجود ہیں کہ خود عمران خان یا اس کے مرکزی لیڈرز نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں۔ پاکستان کے فوجی تنصیبات ہو یا شہداء کی یادگار ہوں یا ہمارے قومی املاک ہوں، چاہے موٹر وے کے ہوں، پولیس کے ہوں یا سگنلز ہوں یا دیگر ہمارے جو سرکاری املاک ہیں، ان کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ 9 مئی ایک تاریخی اعتبار سے تاریخی دن گزرا۔ یہی عمران خان کہتا تھا کہ میں اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا میں اس سے زیادہ سخت رد عمل دوں گا، اور اگلے لمحے وہ کہتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات سے میرا کوئی تعلق نہیں، جتنے لوگ فسادات مچائے ہیں وہ میرے ورکر ہی نہیں ہیں۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس موقع پر خوب کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کارکن میں نے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے 9 مئی کو آپ کے لیے کوئی نکلا ہی نہیں ہے، کسی نے آپ کو گھاس بھی نہیں ڈالا۔ لہٰذا ہمیں ان حالات کا جائزہ لینا ہوگا، خصوصاً ان نوجوانوں کو جو آج بھی اس کی سحر میں مبتلا ہیں، جو آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان ہی پاکستانی سیاست میں وہ اہم رول ادا کر سکتے ہیں جو باقی نہیں کر سکتے۔ اگر اس کے مد مقابل ہم مولانا فضل الرحمان کی سیاست یا اس کی مزاحمت کا جائزہ لیں تو مولانا فضل الرحمان اپنے ورکروں کی بہتر انداز میں تربیت کرتے ہیں، انہیں سیاسی جدوجہد کے لیے باقاعدہ وہ اس طور پہ تیار رکھتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اس ضمن میں ہر کارکن کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ کسی کے جان کا نقصان کرے، نہ کسی کے مال کا نقصان کرے، نہ کسی کے عزت و آبرو کا نقصان کرے۔ گزشتہ ادوار میں جس طرح کے بھی ملک میں حالات آئے ہیں، چاہے مشرف کے زمانے میں مالاکنڈ کے صوفی محمد کا پروجیکٹ ہو، لال مسجد کا واقعہ ہو، وزیرستان، وانا یا دیگر علاقوں میں جو شورشیں مذہبی بنیاد پہ اٹھائی گئی ہیں یا مذہبی لیبل لگا کر جنگیں اور فسادات رچائی گئی ہے، تو قائد جمعیت نے ایسے حالات میں اپنے ورکروں کو بچائے رکھا، ان کے دامن کو خون آلود ہونے سے بچایا۔ آج الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے ورکر اور کارکنوں کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں، وہ پرامن سیاسی جدوجہد کے نظریے اور فکر سے لیس ہیں، لیکن وہ باہم دست و گریبان نہیں۔
यकीनन मकामी इस्टेब्लिशमेंट हो या बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट हो, उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि मजहबी तबक़ात को मुश्ताइल किया जाए, उन्हें तशद्दुद के रास्ते पे लगाया जाए ताकि उन पर हाथ डालने के लिए जवाज़ पैदा किया जाए। लेकिन कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान की बसीरत और उनकी सियासी हिकमत अमली का नतीजा है कि जमीयत उलमा इस्लाम के नौजवान और मजहबी तबका इन शोरशों से महफूज रहा। एक इमरान खान जिसे सिर्फ 9 मई का मौका मिला और उसने पूरे पाकिस्तान में फसादात फैलाए, अगर इसे ऐसे मौके मज़ीद मिले तो ये मज़ीद मुल्क को नुकसान पहुंचाने के दर पे होगा, क्योंकि इसे इस मुल्क से कोई मोहब्बत और प्यार नहीं, बल्कि इसे सिर्फ अपनी ज़ात से प्यार है। आज जो PTI के वर्कर लीडर ये समझ रहे हैं कि हम इसके साथ रह के गलत किए और हमारे फैसले गलत थे, मुल्क के लिए नुकसानदा थे, तो आज वो उसको छोड़ रहे हैं। बड़े बड़े नाम जो उसके सेनेटर या MNA और MPA रहे हैं और आज भी हैं, तो वो उनका सफ़ छोड़कर कुछ तो सियासत से बरात का इजहार कर रहे हैं और कुछ तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। तो सियासत में इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आपके साथ चलने वाले आपको छोड़ें और आपके रुफ़का इस हद तक मजबूर हों कि आपका साथ देने के लिए उनमें सकत ना हो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुल्की हालात पर रहम फरमाए और पाकिस्तान को हर शर और मुसीबत से महफूज रखे।